دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آج ہمارے آیت اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو طویل عمر دے، آیت اللہ السیستانی صاحب اور دوسرے آیت اللہ الخامنائی صاحب، جس طریقے کی یہ مطلب ہم کو ان کی توضیح ملتی ہے، اس میں یقیناً یہ کسی نہ کسی حدیث سے استفادہ حاصل کر کے ہی ہم تک پہنچاتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں۔ اچھا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایک روایت چل رہی ہو آقا خوئی تک وہ روایت بالکل صحیح ہو، اور آقا سیستانی صاحب نے دیکھا ہو کہ نہیں، اس روایت کے اندر کہیں نہ کہیں جھول ہے، جس کو آیت اللہ الخوئی جو ہے وہ صحیح مانتے ہوں، لیکن آیت اللہ سیستانی اس سے اختلاف کر دیں کہ نہیں، ان کا راوی بالکل غلط تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ دوسرا، آپ نے ایک اچھا سوال کیا کہ حدیث کے صحیح ہونے میں کیا سید سستانی اور سید خوئی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بالکل یہ اختلاف ہوتا ہے۔ جو حدیث کے صحیح ہونے کا پیمانہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے میں اطمینان تک پہنچوں گا کہ یہ حدیث کیا صحیح ہے، اس میں خود محدثین کا بھی کیا اختلاف موجود ہے۔ میں ایک مثال پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ سماع بن مہران جو راوی ہے اسے واقفی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ واقفی کے کیا میں روایت کو نہیں لوں گا، دیگر جو روایتیں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی ہیں، شیعہ کی ہیں، میں اس کو لے لوں گا، واقفی مذہب میں روایت کو نہیں لوں گا۔ یہی سماع بن مہران ہے کہ جس کے بارے میں مرحوم کشی نے لکھا کہ بھی یہ واقفی ہے ہی نہیں، یہ تو ثقتن ثقتن، دو دفعہ لفظ لکھا ہے، یہ تو بھی قابل اعتماد ہے، ٹھیک ہے، اتنا سکہ ایک تو بھائی نہیں، قابل اعتماد قابل اعتماد ہے۔ اور اس کے بارے میں سید خوئی رحمہ کی تحقیق اور باقی کی تحقیق یہ ہے کہ اس کا واقفی ہونا ثابت نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ شیخ صدوق کا یہ فقط ایک قول شاذ ہے، پتہ نہیں انہیں کہاں سے پتہ چل گیا کہ واقفی ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس کا مومن ہونا اور اتنا قابل اعتماد ہونا اور جلیل القدر ہونا کیا ثابت ہے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں عمر ابن حنظلہ کیا ایک راوی ہے، اس کے بارے میں سید خوئی رحمہ کا کیا موقف ہے کہ یہ کیا ہے، مجہول ہے، اس کے بارے میں کیا ہمیں نہیں پتہ کہ کون ہے، اس سے کیا ہے، قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، جبکہ جو ہے وہ کچھ اور فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مجہول نہیں ہے، اس کے بارے میں امام کا ایک فرمان موجود ہے کہ جس میں امام نے اس کی بھی دعا کی ہے، اس کی تائید کی ہے، تو لہٰذا یہ بندہ کیا ہے، قابل اعتماد ہے۔ اب وہ روایت کیا ہے، اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، اس میں پھر کیا اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی روایت کے صحیح ہونے کے معیار کیا ہوں گے، اس میں بھی اختلاف موجود ہے۔ اب وہ جو معیار ایک جیسے اگر ہوں تو اس کے پیچھے بھی جانے میں تحقیق میں کیا ہوتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یعنی بہت سارے سادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو کہا سے کہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ایک حدیث کی جو ہے وہ صحیح کتاب لکھتے ہیں کہ جس میں ساری حدیثیں کیا صحیح لکھیں، تو ہم کہتے ہیں بھی یہ کام تو محدثین نے کیا نا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے جب کتاب لکھی من لا یضر الفقیہ، تو انہوں نے شروع میں لکھا نا کہ میں فقط اس میں صحیح حدیثیں لکھوں گا جسے میں صحیح سمجھتا ہوں۔ مرحوم کلینی نے جب کتاب لکھی تو انہوں نے شروع میں وہ پیمانہ بتایا کہ جی قرآن و حدیث، قرآن کی جو مطابق ہوگی، سنت خطیہ کے مطابق ہوگی وہ پکڑ لی جائے گی، اور جو آخر میں بالکل رہ جائے گی، ثابت نہیں ہوگی، اس میں اختیار دے دوں گا کسی اوپر عمل کر سکو۔ انہوں نے اسی پیمانے پہ کچھ روایات کو لکھا، بہت ساری کو انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا کہ ہر جو راوی ہے، علامہ مشیل رحمہ کو لے لیں میرات العقول میں، انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق اس کو لکھا۔ تو ہر جو محدث ہے، ہر فقیہ ہے، وہ جس پیمانے کے مطابق کسی حدیث کو صحیح مانتا ہے اسی پیمانے کے مطابق کیا اسے صحیح لکھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بات کا بندہ ہے وہ بھی کیا اسے صحیح مانے۔ یعنی ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قبلہ صاحب بتائیں یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں صحیح ہونے کا معیار کیا ہے۔ شیخ جو ہے وہ کیا نام ہے، سید خوئی رحمہ کا معیار پوچھ رہے ہیں کہ وہ فقط راویوں کو دیکھتے ہیں، یا شیخ طوسی رحمہ کے معیار کے مطابق پوچھ رہے ہیں، یا سید سستانی کے معیار کے مطابق پوچھ رہے ہیں، یہ اپنا آپ سورس تو واضح کریں کہ کس کے مطابق ہم نے صحیح چیک کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں خود اختلاف ہے بہت بڑا، ان کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے۔ اور اس میں جو سب سے سخت جو نظریہ تھا روایت کے صحیح ہونے کا، وہ مرحوم عاصم موسنی کا تھا، خدا ان پہ رحم کرے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی صحیح حدیث کی، الاحادیث المعتبرہ، معجم الاحادیث المعتبرہ، انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا، انہوں نے کہا بھی جس حدیث کو میں صحیح لکھوں گا نا، آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ یہ سب کے مطابق کیا صحیح ہے، کیونکہ میں نے اتنا سخت شکنجہ لگایا ہے، تو اس شکنجے میں جو حدیث صحیح ٹھہرے گی وہ یقیناً باقی اس کو صحیح غلط کہہ ہی نہیں سکتے، ضعیف کہہ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس میں خود اختلاف ہوتا ہے۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں خود اختلاف ہے کہ کیا یہ امام کی طرف منسوب ہے یا منسوب نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سید کوئی نے اس کو ضعیف لکھ دیا تو بس سارے تم لوگ ضعیف مانو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سید سیستانی ان سے اختلاف کرتے ہیں، اچھا شیخ عاصم موسنی نے سے ضعیف لکھ دیا تو تم سارے کیا ضعیف مانو، ایسا نہیں ہے۔ محدثین کے درمیان، فقہاء کے درمیان احادیث کے صحیح ہونے کا معیار کیا تھا، کون سی حدیث صحیح ہوتی تھی، کون سے دلائل اور شواہد اس کے اوپر ہوتے تھے، اس میں کیا اختلاف رہتا ہے، اور یہ اختلاف کیا رہے گا۔ بہت ساری حدیثیں تھیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو درس خارج کی مثال بتاؤں۔ شروع میں جب ہم نجف ہے تو آیت اللہ اسحاق الفیاض کے پاس ہم درس خارج پڑھے تو روزے کی ہماری کیا بحث چل رہی تھی۔ وہاں پہ ایک بحث چلتی ہے کہ اگر بلغم آ جائے منہ کے اندر تو اگر اس کو نگلیں گے تو کیا سے روزہ باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوگا۔ تمام جو ہے وہ مشہور فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر منہ کے اندر آ گیا نا تو آپ نگلیں گے تو روزہ کیا ہوگا، باطل ہوگا۔
لیکن ایک حدیث موجود تھی کہ جس کی سند کے اوپر تحقیق کی تو وہ سند کیا صحیح تھی اس کی، تو اس کے اندر امام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر منہ کے اندر بلغم آ جائے نگل ہو تو پھر بھی حرج نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب چکر کیا بن گیا کہ اس حدیث کو کیوں نہیں دیکھا جی مشہور علماء نے، حدیث صحیح تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، راوی بڑے قابل اعتماد شیعہ مومن راوی، اور واضح طور پہ اس میں کوئی یعنی ایسی بھی نہیں ہے کہ الفاظ کو کوئی اختلاف ہو، مشہور نے کیوں نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے، تو فرض کریں کچھ فقہا کہتے ہیں چلیں بھی ہم یہ نہیں کہتے مشہور کے پاس حدیث پہنچتی نہیں ہوگی، یا ہو سکتا ہے ان کے پاس دیگر قرائن اور شواہد ہوں کہ یہ حدیث کے اوپر انہیں اطمینان نہیں ہوگا، ظن نہیں ہوگی، تو تب بھی انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ بھی روزہ کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ تو کچھ فقہا نے احتیاط کا کہہ دیا بھی احتیاط یہ ہے کہ اگر بلغم منہ میں آ جائے تو آپ کیا اسے نہ نکلیں، احتیاط واجب کریں، جبکہ ہمارے استاد نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں جی مجھے اطمینان ہے، یہ مولا کی حدیث ہے، صحیح ہے، کوئی وجہ نہیں بنتی کہ میں اس کے مطابق فتویٰ نہ دوں، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اگر یہ منہ میں بلغم آ جاتے تو آپ کیا نگل سکتے ہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیں بہت بڑا اختلاف ہو گیا کہ ایک حدیث ابھی کو جو زمانے میں آ رہی ہے وہ حدیث کیا صحیح ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے سید خوئی اللہ رحمہ کے دعوے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زرارہ جس طریقے سے کلام کو مولا کو سمجھتے تھے میں اس سے کیا بہتر سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ زرارہ کے پاس محدود وسائل تھے، محدود حدیثیں تھیں، میرے پاس تو زرارہ بھی ہے، فضل بن شاذان بھی ہے، یونس بن رحمان بھی ہے، فلاں محدث بھی ہے، فلاں محدث بھی ہے، اس کی حدیثیں بھی ہیں، اس کے استدلال بھی ہے، میں تو سب چیزوں کو جوڑ کے ایسی طریقے سے پہنچوں گا کہ زرارہ کو اگر یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں تو وہ شاید مجھ سے بہتر ہو جاتا ہے۔ یعنی اسے کیا کہتے ہیں، وسائل کی کمی، کتابوں کی کمی، نسخوں کی کمی، اس زمانے کے مشکل حالات، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ایک دوسرے سے فقہا کا اختلاف ہوتا ہے۔ شیخ صدوق اللہ رحمہ کو لے لیں، یعنی لفظ غالط آپ لکھیں من لا یحضر الفقیہ میں، کتنے محدثین کتنے راویوں سے اختلاف کیا، فضل بن شاذان سے تو ہر جگہ اختلاف کرتے ہیں، یہ فضل بن شاذان نے اس روایت سے غلط معنی سمجھا، غلط معنی سمجھا، وہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، یہ روایت صحیح نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے صحیح لے لی۔ تو اس طرح یعنی دوسرا جو سوال ہے لمبا ہو گیا میں کہ حدیث کے صحیح ہونے میں ہمیشہ کیا اختلاف رہے گا، کیونکہ اس کے معیار مختلف ہیں، اس کے اوپر سوچنے کا انداز مختلف ہے، اور یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس وجہ سے اختلاف ہے کہ انسانی ذہن اور انسانی عقل اللہ نے ایک طرح کی نہیں دی، جب انسانی ذہن اور عقل ایک طرح سے نہیں ہے تو یہ اختلاف ایک فطری کی چیز بن جاتی ہے، حدیثیں مختلف، تاریخ میں اختلاف، حدیثوں میں اختلاف، اس کے اندر تحقیق کرنے والے مختلف اذہان کے مالک، اب جب وہ تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے تو نتیجہ مختلف نکلے گا، یہ نیچر کا تقاضا ہے۔ اگر نتیجہ سب کا ایک جیسا نکلے نا، کوئی بھی اختلاف نہ ہو، تو آپ لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جانا یار یہ معجزہ کیسے ہو گیا، سب کو اللہ نے مختلف عقل دی، سب کو الکافی کا باب ہے کتاب العقل کی، ایک جیسی اللہ نے عقل نہیں دی، سب کو مختلف عقل دی، اور حساب کتاب بھی ہر ایک کی عقل کے مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات عادل ہے، ٹھیک ہے۔ جب مختلف عقل دی، سب کو مختلف معرفت دی، حدیثوں میں اتنا اختلاف، تاریخ میں اتنا اختلاف، اور نتیجہ بالکل سیم آ گیا، سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ یار یہ کیسے نتیجہ ایک نکل آیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات کیا فطرت کے خلاف ہوگی، یعنی بالکل آپ اس کو اگر میں مثال سے سمجھانا چاہوں کہ ایک کمپنی نے 10 گاڑیاں بنائی، سب کے انجن الگ طرح کے لگائے، اور اس کو ایسے روڈ پہ چلایا کہ جو روڈ بھی برابر نہیں تھا، اوپر نیچے رستہ تھا، ریس سب کی لگائی اور سب کیا برابر آخر پہ آ گئی، آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سب کے انجن الگ، رستہ الگ، اور نتیجہ کیا ہے بالکل سیم آ گیا، برابر آ گیا۔ تو فقہا کہ جب نتیجہ ایک جیسا آتا ہے نا، ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر ایک فقیہ ایسا ہے یا ایک طالب علم ایسا ہے کہ جو ہمیشہ استاد کے نظریے کے مطابق کیا تحقیق اپنی پیش کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں یار اس بندے میں گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح تحقیق نہیں کر رہا، کیوں یار آج تک اس نے اختلاف نہیں کیا اپنے استاد سے، ٹھیک ہے، اختلاف کرے پتہ چلے کہ یار اس کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے۔ تو لہٰذا اختلاف فقہا معصوم کے زمانے میں بھی تھا، کتنی روایات ہیں، اگر اب انشاءاللہ اس اوپر الگ گفتگو کی ضرورت ہے، 1.5-2 گھنٹے ہمیں چاہیے کہ معصوم کے زمانے میں فقہا کا کس طریقے سے راویوں کا اختلاف ہوتا تھا، پھر وہ امام کو خط لکھتے تھے یہ اختلاف موالو کا، کہ یہ آپ کے چاہنے والوں میں اختلاف ہو گیا، اب ہم کیا کریں، پھر مولا کے آپ کا جواب دیتے تھے۔ تو لہٰذا حدیث کی صحت میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف پریکٹیکل بھی موجود ہے، جس طرح محدثین میں موجود ہے، ابھی موجودہ فقہ میں کیا موجود ہے۔